بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں وقار حیدر، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہے کہ جب ہم زیمپ انسٹال کر لیتے ہیں، یہ ابھی آپ کے سامنے زیمپ موجود ہے، میں تھوڑا قریب کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ زیمپ ہمارے پاس انسٹال ہے، اور ابھی میں زوم آؤٹ کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر ہم جب ویب بیس پہ جب ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو اس کو کیسے بناتے ہیں اور اس کے ٹائپ کیسے سیٹ کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بعد میں ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا میں ابھی بتاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ، مثلا میں اس کو فی الحال کے لیے نا یہاں سے کراس کر رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، تو یہ بند نہیں ہوگا اصل میں۔ یہاں پہ کراس کرنے پہ نا یہ منیمائز ہو جائے گا، یہ ادھر یہاں پہ آ جائے گا ٹرے میں، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کو بند کر دیتا ہوں، یہ نہیں جی، میں نے بند کر دیا۔ اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس بناتے ہیں، اس ڈیٹا بیس کے کچھ فیلڈ یعنی کچھ کالمز بناتے ہیں، اور ان کو ہم سیٹ کیسے کرتے ہیں۔ اصل جو آج کا ٹاپک ہے، جو آج چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ مثلا میں نے نیو کے اوپر آ کے کلک کیا، یہ میں قریب کر دیتا ہوں، یہ میں نے نیو کے اوپر کلک کیا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریٹ نیو ڈیٹا بیس، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ٹیسٹ انڈرسکور اور ڈی بی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ٹیسٹ ڈی بی کے نام سے میں نے یہاں پہ ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے، میں نے کر لی، میں نے کلک کیا، یہ دیکھیں کریٹ ہو گئی۔ میں زوم آؤٹ کر رہا ہوں، یہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹیسٹ ڈی بی کے نام سے ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو کلک کر دیا، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹ نیو ٹیبل، یہاں پہ کچھ بھی ٹیبل آپ بنا دیں۔ میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹیسٹ ٹیبل انڈرسکور 1، ٹھیک ہے نا۔ اس نام سے میں ایک بنا دیتا ہوں، اور اس کے فیلڈ اس کے جو فیلڈ کہہ لیں، کالم کہہ لیں، وہ ہیں 4۔ تو 1 2 3 4 5، چلے میں ان کو ایسے کرتا ہوں، میں یہاں پہ 5 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 5 کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کریٹ کر دیا، یہ کریٹ ہو گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس فی الحال کوئی شو نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ کریٹ تو ہوا ہے لیکن ابھی اس کے نام نہیں رکھے ہم نے فیلڈز کے۔ جب ہم نام رکھ کے اوکے کر دیں گے تو یہ اس کے کلیئر ہو جائے گا۔ میں نے یہاں پہ آئی ڈی رکھا، اور یہاں پہ اس کا جو ٹائپ ہے وہ میں نے انٹیجر ہی ٹھیک ہے آئی ڈی کی، اور یہاں پہ اس کی جو گنجائش ہے اس میں کتنے ہم انٹیجر یا نمبرز لکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو وارچار بھی کر سکتا ہوں، بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے انٹیجر، تو اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 5، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ اے آئی مطلب آٹو انکریمنٹ ہوتا رہے، یہ میں نے کر دیا۔ یہ پرائمری اس کی ٹائپ آ گئی، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ایس انڈرسکور این او، ایک نیا فیلڈ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹائپ میں وارچار رکھ دیتا ہوں، یہ میں نے رکھ دی، اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے، تعداد ہے، یعنی اس میں کتنے نمبرز آ سکتے ہیں، میں کر دیتا ہوں 10 کر دیتا ہوں۔ 10 تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، میں ایسے کرتا ہوں کہ یہاں پہ 8 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں پہ 8 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے نیم، اور یہاں سے میں اس کو وارچر کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں 50، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کانٹیکٹ، اور یہاں پہ اس کو ہم انٹیجر ہی رہنے دیتے ہیں، یہاں پہ میں کر دیتا ہوں 10، ٹھیک ہے۔ اس میں اسٹرینتھ کتنی ہے، یعنی اس کی گنجائش کتنی ہے، اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں ADDRESS، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی وارچر کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں 100، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد میں نے یہ سیٹنگ بھی کر دی، یہ سارا میں نے کر لیا۔ کرنے کے بعد میں سیو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں ٹیبل نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے کلک کیا، تھوڑی سی لوڈنگ لے رہا ہے، اب یہ ہو گیا، یہ دیکھیں یہ آ گیا۔ میں نے اس کو تھوڑا قریب کیا، یہ دیکھیں
اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹیسٹ ٹیبل 1 کے نام سے ایک ٹیبل بن چکا ہے، کس کے اندر؟ ٹیسٹ ڈی بی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ پلس پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس نیچے آ رہا ہے۔ اگر میں اس کا اسٹرکچر دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کالمس کے اوپر کلک کر دوں گا۔ میں نے جیسے ہی کلک کیا تو اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے زوم آؤٹ کر دیا، یہ لیجیے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہی سارا ٹیبل، اس کا اسٹرکچر آ رہا ہے کہ کون سی فیلڈ ہے، یعنی اس کا کالم نیم آ رہا ہے، اس کی ٹائپ آ رہی ہے، اور اس کی آگے بریکٹ کے اندر اس کی اسٹرینتھ یعنی تعداد، یعنی اس میں کتنے ہم نمبرز لگا سکتے ہیں وہ آ رہی ہے، وارچار اسی طرح آ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جو چیز آج کا میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں یہ سارا کر چکا ہوں تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ جو ہے نا نیم، اس کے بعد مجھے ایک یہاں پہ فادر نیم کا بھی فیلڈ چاہیے، یعنی ٹھیک ہے نا، کالم ایک چاہیے فادر نیم کا، اور وہ نیم کے بعد چاہیے۔ تو میں کیسے کروں گا؟ میں اس کو ایسے کرتا ہوں، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایڈ لکھا ہوا ہے، اور کتنے کالم مجھے چاہیے اس وقت، میں نے ایک ہی رکھا ہوا ہے، اور کس کے بعد یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ یہ نیم کے بعد چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ اوکے پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیے میں نے اوکے پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے اس کا فیلڈ کا یا اس کا نام کیا ہوگا، تو میں نے لکھا F_NAME، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے نام لکھ دیا، اور یہاں سے میں اس کی بھی ٹائپ وارچار کر دیتا ہوں، اس کو بھی میں 100 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں سیو کرتا ہوں، میں نے سیو کیا، کہہ رہا ہے اوکے ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں نیم کے بعد فادر نیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اگر ہم بعد میں کوئی بھی کالم ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ایک اور چیز، مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کانٹیکٹ جو ہے یہ اینڈ پہ آ جائے اور ایڈریس جو ہے وہ اوپر چلا جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اب ہم نے فیلڈ بنا دیے، ٹیبل پورا بنا دیا، اس میں ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ آتے ہیں، ٹیسٹ ٹیبل کے نام پہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر فی الحال کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ میں پھر کالمز پہ کلک کر رہا ہوں، یہ ہمارے سامنے آ گیا، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا آرڈر چینج کروں، یعنی اس کی ترتیب، سیکوینس وہ چینج کر دوں۔ تو یہ جو ایڈریس ہے یہ میں پہلے لے آؤں، کانٹیکٹ کو ادھر نیچے لے آؤں۔ اسی طرح ہم بعد میں کوئی فیلڈ بناتے ہیں، یہاں سے ایڈ کرتے جاتے ہیں، 2 4 6 اکٹھے ہم یہاں پہ، مثلا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 3، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کس کے بعد جی، کانٹیکٹ کے بعد، ٹھیک ہے نا، نہیں ایڈریس کے بعد، ایڈریس کے بعد میں 3 ایڈ کر رہا ہوں، میں نے اوکے کیا یا گو کیا تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ 1 2 3 آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر میں ان کے نام رکھتا ہوں تو یہ اسی ترتیب سے ہمارا جو لاسٹ تھا ایڈریس کے نام سے اس کے وہ آ جائیں گے، کیا کہتے ہیں، اس کے بعد آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں فی الحال اس کو بیک کر رہا ہوں، میں دوبارہ کالمز پہ کلک کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی وہ جو میں نے بنائی نہیں ہے تو وہ کینسل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ایڈریس کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں، اور جو بنائے تھے وہ بعد میں بنانے کے بعد مجھے خیال آیا 3 یا 4 یا 6 جو میں نے بنائے ہیں کالمز، وہ ان کو میں اوپر یا نیچے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو موجود ہے ان کو بھی میں کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیں کیسے کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں پہ نیچے آؤں گا، یہاں پہ میرے پاس ہے، یہ دیکھیے موو کالم، ٹھیک ہے نا۔ موو کالم کے اوپر آ کے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں، میں نے کلک کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سارا سٹرکچر سامنے آ گیا۔ اب میں اس کو پکڑ کے اوپر لے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو ایف نیم یعنی فادر نیم کے بعد میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں تو یہ نیچے آ گیا، یہ اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے میں مثال کے طور پہ اس کو میں نیچے، یا نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ آئی ڈی اوپر ٹھیک ہے، میں سیریل نمبر نیچے لانا چاہتا ہوں فی الحال دکھانے کے لیے، میں نیچے لے آیا، نیم آ گیا فادر نیم، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد
ایڈریس میں نے اوپر کر دیا، کانٹیکٹ آخر میں کر دیا، میں نے اوکے کر دیا، یہ دیکھیے گو کیا تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایڈریس اوپر ہے، کانٹیکٹ نیچے ہے، اور سیریل نمبر نیچے آ گیا، نیم اوپر چلا گیا، ترتیب چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی ٹائپ چینج نہیں ہوئی، اس کی صرف اس کا سیکوینس چینج ہو گیا ہے، ہم اس کا آرڈر چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو واپس لاتے ہیں. میں نے موو کالم کے اوپر کلک دوبارہ کیا، اس کو پکڑ کے میں اوپر ہی لے جاتا ہوں یہاں پہ، اور یہ ایڈریس کو میں واپس لے آیا نیچے. اب دیکھیں پہلے کی طرح ہو گیا، آئی ڈی، سیریل نمبر، نیم، فادر نیم، کانٹیکٹ اور ایڈریس، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کانٹیکٹ نیچے، یہ نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے اس کو، اچھا اس کا ہم پریویو ایس کیو ایل بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کی ایس کیو ایل کی کمانڈ میں نے کلک کیا، یہ اس کی ایس کیو ایل کمانڈ ہے. یہ جو اس وقت کیا آئی ہوئی ہے، ٹیسٹ ٹیبل کے نام کے اندر ہے، چینج کیا، کیا کیا ہم نے، سیریل نمبر، ٹھیک ہے، وارچار 8 ہے، یہ بہرحال اس کی ایس کیو ایل کمانڈ ہے، ٹھیک ہے نا. میں گو بیک کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں گو کر دیتا ہوں. میں نے گو کیا، دیکھیں پہلے کی طرح ایڈریس نیچے آ گیا، کانٹیکٹ اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارا پہلے کی طرح کیا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو آج کی جو میری کلاس تھی یا ویڈیو چھوٹی سی تھی، لیکن میرے خیال میں کچھ لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگی، بہت ان کی ضرورت ہوگی. ہم اس کے ذریعے ہم اپنی ڈیٹا بیس کو ری ارینج کر سکتے ہیں بنانے کے بعد بھی. زیادہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ بناتے وقت خیال رکھا جائے ان چیزوں کا، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بنا چکے ہوتے ہیں، بعد میں ضرورت پڑ جاتی ہے، بعد میں بناتے ہیں، تو جب بناتے ہیں تو او ہو یہ تو اس کے بعد آنا چاہیے تھا، یہ نیچے چلا گیا ہے، یا یہ کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو چینج کیسے کیا جاتا ہے آج میں نے یہ بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہاں تک اپنی میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.